علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیباچے میں پری فیس میں کہ اسلام کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کا گلدستہ جس دھاگے سے بندھا ہے وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس وجود پاک کے سوانح کا ایک ایک حرف ہر مسلمان کے کان تک پہنچے تاکہ یہ رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے۔ کیا تھی یہ والا دروازہ بند کر دیں؟ اچھا، ادھر کے لیے آپ کو وہ چابی لینا پڑے گی، میری شیوانی کی جیب میں ہے۔ تاکہ یہ رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے۔ اس کی مناسب صورت یہ ہے کہ ہر چھوٹے بڑے تک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام اور آپ کا کام اور پیغام عام کیا جائے لوگوں تک۔ نہیں ملی چابی، نہیں ملی چابی تو ہے، دیکھیے۔ ایک زمانے سے دوستوں کا اصرار تھا کہ چھوٹے لڑکوں اور معمولی لکھے پڑھے لوگوں کے لیے سیرت کی ایک ایسی چھوٹی سی کتاب لکھوں جس کا پڑھنا اور سمجھنا سب کے لیے آسان ہو اور پھر اس میں کوئی اہم بات چھوٹنے بھی نہیں پائے۔ دوستوں کی اسی فرمائش کی تعمیل میں یہ مختصر سی سیرت لکھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس میں عبارت کی سادگی، طرز ادا کی سہولت اور واقعات کے سلجھاؤ کا خاص خیال رکھا گیا ہے تاکہ چھوٹی عمر کے بچے اور معمولی سمجھ کے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اسکولوں و مدرسوں کے کورسوں میں رکھی جا سکے۔ اس کتاب کا مسودہ بعض اسلامی ریاستوں کے ذمہ دار تعلیمی افسروں کی نگاہوں سے گزر چکا ہے اور صوبہ بہار کے اسلامی مکتبوں کے لیے بھی اس کا انتخاب ہوا ہے۔ امید ہے کہ یہ دوسرے اسلامی مدرسوں اور مکتبوں میں بھی رواج پائے اور مذہبی تعلیم کی ایک بڑی کمی پوری ہو۔ جب دوسری مرتبہ ان کی زندگی میں یہ کتاب چھپی تو انہوں نے یہ والا پریفیس انہوں نے لکھا تھا 1359 میں، یعنی آج سے یہ 1347 چل رہا ہے، 57، یعنی تقریباً 100 میں سے 12 کم کیجئے کتنے رہتے ہیں؟ 78، 78 سال پہلے لکھا تھا۔ اس کے بعد میں دوسری مرتبہ یہ کتاب چھپی تو اس وقت انہوں نے لکھا کتاب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قدر ہوئی وہ مصنف کی توقع سے زیادہ ہے، الحمدللہ علی ذالک۔ 5000 کتابیں ہاتھوں ہاتھ نکل گئیں، ہندی، گجراتی، بنگالی میں اس کے ترجمے بھی ہوئے، دکن، پنجاب، یو پی اور بہار کے مختلف اسلامی مدرسوں اور مکتبوں میں وہ داخل نصاب ہوئی۔ اس کی فروخت سے 4000 روپے کے قریب دارالعلوم ندوۃ العلماء کے سرمایہ تعمیر میں منتقل کیا گیا۔ اب نیا ایڈیشن آپ کے پیش نظر ہے اور اس کی زبان اور بھی ہلکی کی گئی ہے اور بعض غلطیوں کی تصحیح بھی کر دی گئی ہے۔ آخر میں اخلاق کا حصہ کچھ اور بڑھا دیا گیا ہے۔ نقشہ اس طرح نہ چھپ سکا، انشاءاللہ آئندہ یہ بھی بڑھا دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کتاب سے ہمارے بچوں میں اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور ان کی پیروی کا خیال پیدا کریں۔ اب آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے ملک کے پچھم کی طرف سمندر بہتا ہے، یعنی ہندوستان سے ویسٹ میں ایک سمندر بہتا ہے، یہ عرب کا سمندر ہے۔ اس سمندر کے
ایک کنارے پر ہندوستان اور دوسرے کنارے پر عرب کا ملک ہے۔ اس ملک عرب کا بڑا حصہ ریت اور پہاڑ ہے، بیچ کا حصہ تو بالکل بنجر اور غیر آباد ہے، صرف اس کے کناروں پر کچھ سرسبزی اور شادابی ہے، انہی میں اس ملک کے بسنے والے رہتے ہیں۔ اس کے ایک طرف بحر ہند ہے، یعنی جسے انڈین اوشن کہتے ہیں، ہندوستان کا سمندر، اور دوسری طرف خلیج ایران یعنی ایران کی کھاڑی، تیسری طرف بحر احمر یعنی لال سمندر، ریڈ سی جسے کہتے ہیں، اور چوتھی طرف خشکی میں یہ عراق اور شام کے ملکوں سے ملا ہوا ہے۔ اسی لیے عرب کے ملک کو جزیرہ نما یا جزیرہ ٹاپو بھی کہتے ہیں۔ جو حصہ بحر احمر کے کنارے لمبائی میں شام کی سرحد سے شروع ہو کر یمن کے صوبے پر ختم ہوتا ہے، حجاز کہلاتا ہے۔ یمن کا صوبہ بحر احمر کے کنارے حجاز سے عدن کی کھاڑی تک پھیلا ہے۔ یہ جغرافیائی صورتحال بتلا رہے ہیں، اور یہ عرب کا سب سے ہرا بھرا اور آباد صوبہ ہے۔ اسی کے قریب عدن کی کھاڑی کے کنارے پر حضرموت ہے، اور عمان کے دریا کے عربی کنارے پر عمان، اور ایران کی کھاڑی کے کنارے پر بحرین اور اس سے ملا ہوا یمامہ ہے، اور بیچ ملک سے عراق تک کا حصہ نجد کہلاتا ہے۔ اب یہ نقشہ اگر سامنے ہو تو اس کو سمجھنا تھوڑا سا آسان ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ آگے چل کر اس پر گفتگو کریں گے۔ اب یہ حجاز کی تعریف بتا رہے ہیں۔ اوپر پڑھ چکے ہو کہ بحر احمر یعنی ریڈ سی کے کنارے شام کی سرحد سے یمن تک جو حصہ ہے، اوپر پڑھ چکے ہو کہ بحر احمر یعنی ریڈ سی کے کنارے شام کی سرحد سے یمن تک جو حصہ ہے اس کو حجاز کہتے ہیں۔ حجاز میں 3 شہر مشہور تھے اور اب بھی مشہور ہیں۔ نمبر 1 مکہ مکرمہ، دوسرا طائف، اور تیسرا یثرب جسے ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان پر درود و سلام ہو، کو انہی تینوں شہروں سے تعلق تھا، یعنی طائف سے بھی آپ کا تعلق تھا، مکہ مکرمہ سے بھی آپ کا تعلق تھا، اور یثرب یعنی مدینہ منورہ سے بھی آپ کا تعلق تھا۔ اب فرماتے ہیں خدا کے قاصد، تم روز دیکھتے ہو کہ ایک شخص مطلب کی کوئی بات جس کو پیغام کہتے ہیں دور کسی دوسرے کے پاس بھیجتا ہے، تو وہ اپنی بات اپنے کسی معتبر آدمی سے کہہ دیتا ہے، اور وہ آدمی اس بات کو سن کر دوسرے شخص کو سنا آتا ہے۔ اس معتبر آدمی کو ہم قاصد کہتے ہیں، اور پیغام لے جانے والا کہتے ہیں، اور فارسی میں پیغمبر کہتے ہیں، یا پیغمبر، اور عربی میں اس کو رسول کہتے ہیں، یعنی اللہ کا پیغام پہنچانے والا۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب چاہا اپنے بندوں کو اپنے مطلب کی بات اور پیغام سے خبر دے تو اس نے اپنی مہربانی سے اپنے کسی چہیتے اور پیارے بندے کو اس کام کے لیے چنا۔ اس کا نام خدا کا قاصد یعنی رسول اللہ کا رسول، خدا کا پیغام پہنچانے والا اور پیغمبر رکھا۔ عرب کے لوگ اس کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ خدا کے ان قاصدوں اور رسولوں کا کام یہ ہے کہ وہ خدا کی باتوں کو بندوں تک پہنچاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ تمہارا خدا تم سے کیا چاہتا ہے،
اور کن باتوں کے کرنے کا تم کو حکم دیتا ہے اور کن باتوں کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ جب بندے اس کا کہا مانتے ہیں اللہ ان سے خوش ہوتا ہے، اور جو نہیں مانتے اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اس کتاب کا انداز کتنا آسان تھا، لیکن تھوڑا سا مختلف ہے نا، نئے انداز میں سیرت لکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو 2-3 کتابیں ہم لوگوں نے پڑھی ہیں ان کا انداز الگ تھا، لیکن یہ انداز تھوڑا سا الگ ہے۔ تو اب فرماتے ہیں پیغمبروں کا سلسلہ، تمہارے یعنی بچوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تمہارے خدا نے جب یہ دنیا بنائی اور اس میں آدمیوں کو بسانا چاہا تو سب سے پہلے جس آدمی کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اس کا نام آدم رکھا، حضرت آدم علیہ السلام۔ انہی آدم سے یہ سارے آدمی پیدا ہوتے چلے آ رہے ہیں، انہی حضرت آدم۔ اے اللہ 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 اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ کیسے کٹ گیا تھا؟ کہاں تک سنا آپ لوگوں نے؟ اب سے وہ پیغام پہنچانے کو، ہاں پیغام پہنچانا، ٹھیک ہے۔ یا پاس کرنا۔ پیغمبروں کا سلسلہ، تمہارے خدا نے جب یہ دنیا بنائی اور اس میں آدمیوں کو بسانا چاہا تو سب سے پہلے جس آدمی کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اس کا نام آدم رکھا، اور انہی آدم سے یہ سارے آدمی پیدا ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ انہی حضرت آدم کے، میں نے یہ بات کہی تھی، یہ سنی تھی آپ لوگوں نے کہ اس کتاب کا انداز مختلف ہے دوسری کتابوں سے جو ہم نے ابھی تک پڑھی ہیں، ہے نا؟ جی ابھی صاحب آپ نے شروع میں کہی تھی۔ ہاں جی، حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اچھی باتیں سکھانے اور بری باتوں سے روکنے کے لیے اپنے قاصدوں اور پیغمبروں کا سلسلہ بھی دنیا میں جاری کیا، جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جاری رہا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر نہ آیا ہے اور نہ قیامت تک آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں مشہور پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام گزرے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پیغمبر ہوئے۔ یہ کتنا یہ بالکل نیا انداز کی کتاب ہے۔ یہ عراق کے ملک میں پیدا ہوئے اور وہیں بڑے اور وہیں جوان ہوئے۔ اس وقت عراق کے لوگ چاند، سورج اور ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو دل میں غور کیا کہ کیا یہ ستارے خدا ہو سکتے ہیں؟ لیکن جیسے ہی رات ختم ہوئی، صبح کا تڑکا ہونے لگا، ستارے جھل ملانے لگے، اور جب سورج نکلا تو وہ بالکل نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے کہ ایسی فانی ہستیوں سے تم میں دل نہیں لگاتا۔ پھر رات آئی اور چاند پر نظر پڑی تو خیال آیا کہ شاید اس کی روشنی میں خدائی کا جلوہ ہو، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو وہ بول اٹھے کہ میرے پروردگار نے اگر مجھے راہ نہ دکھائی تو مجھے سچائی کا راستہ کبھی نہیں مل سکے گا۔ اب خیال ہوا کہ اچھا سورج کی روشنی تو سب سے بڑھ کر ہے، کیا یہ ہمارا دیوتا نہیں ہو سکتا؟ لیکن شام کی تاریکی نے اس کی بڑی روشنی کو بھی جب بجھا دیا، تب ان کے دل سے آواز آئی کہ میرے پروردگار کا نور تو وہ نور ہے جس کا اندھیرا نہیں۔ میں اسی خدا کو مانتا ہوں جس نے آسمان اور زمین اور ان کے جلووں کو پیدا کیا۔ پھر لوگوں سے پکار کر کہا کہ میں تمہارے مشرکانہ دین کو چھوڑتا ہوں اور ہر طرف سے مڑ کر اس ایک خدائے برحق کی طرف کے آگے سر جھکاتا ہوں۔ خدا نے ان کو پیغمبر بنایا اور آسمان و زمین کی
حقیقتوں کے دفتر ان کے سامنے کھول دیے اور دنیا میں توحید کا پیغام سنانے کے لیے ان کو مامور کیا۔ انہوں نے عراق کے بادشاہ نمرود اور اس کے درباریوں کو یہ پیغام سنایا۔ ان کے کانوں میں جب یہ بالکل نئی آواز تھی، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا، دھمکایا، مگر وہ اپنی بات پر جمے رہے اور ایک دن موقع پا کر ان کے بت خانے میں جا کر ان کی پتھر کی مورتیوں کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے ان کے لیے یہ سزا تجویز کی کہ وہ آگ کے الاؤ میں ڈال کر جلا دیے جائیں۔ یہ امتحان کا موقع تھا، مگر ان کی ثابت قدمی کا وہی حال رہا۔ ادھر ان کا آگ میں پڑنا تھا کہ آگ بجھ کر ان کے جان کی سلامتی کا سامان بن گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے شام اور مصر کے لوگوں کی طرف رخ کیا اور وہاں کے بادشاہوں کو توحید یعنی خدا کو ایک ماننا اور کہنا، یعنی زبان سے بھی ماننا، زبان سے بھی کہنا اور دل سے بھی ایک ماننا، اس کی ذات میں بھی اور اس کے صفات میں بھی، اس کو توحید کہتے ہیں۔ آپ نے اس بات کا ان کو واضح سنایا، اور جب کہیں یہ آواز نہ سنی گئی تو عرب کے صوبے حجاز میں آپ چلے آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے دیے، بڑے کا نام اسماعیل اور چھوٹے کا نام اسحاق رکھا۔ اسحاق کو شام کے ملک میں اور اسماعیل کو حضرت اسحاق علیہ السلام کو شام کے ملک میں اور اسماعیل علیہ السلام کو حجاز میں آباد کیا۔ کعبہ، حجاز کا ملک ان دنوں آباد نہیں تھا، مگر شام اور یمن کے ملک بہت آباد تھے۔ شام سے یمن کو اور یمن سے شام کو جو بیوپاری اور سوداگر آتے جاتے وہ حجاز ہی کے راستے سے آتے جاتے تھے، اس لیے حجاز میں آنے جانے والے سوداگروں کا تانتا لگا رہتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اسی حجاز مقدس کی زمین میں ایک مقام پر ہماری عبادت کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے ایک گھر بناؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مل کر خدا کے اس گھر کو بنایا اور بنا کر کھڑا کر دیا۔ اس گھر کا نام کعبہ اور بیت اللہ یعنی خدا کا گھر رکھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گھرانہ، خدا نے اس گھر کو بزرگی بخشی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس گھر کی خدمت کے لیے اپنے لڑکے حضرت اسماعیل کو اس مقام پر آباد کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی یہیں رہنے لگی اور اس مقام کا نام مکہ رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گھرانہ اس شہر میں جس کا نام مکہ پڑا تھا آباد رہا اور خدا کا پیغام بندوں کو سناتا اور کعبے میں خدا ہی کی عبادت کرتا رہا۔ سینکڑوں برس گزرنے کے بعد بھی یہ لوگ دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی اکیلے خدا کو چھوڑ کر مٹی اور پتھر کی عجیب شکلیں بنانے اور کہنے لگے کہ یہی ہمارے خدا ہیں۔ مٹی اور پتھر کی جن عجیب شکلوں کو وہ خدا سمجھ کر پوجتے تھے ان کو وہ بت کہتے تھے۔ بتوں کو خدا سمجھنا اور ان کو پوجنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا کام ہے، اور جو لوگ خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہیں ان کو کافر کہتے ہیں۔ قریش، اتنے دنوں میں اسماعیل علیہ السلام کے گھرانے میں ایک آدمی
سے خاندانوں اور قبیلوں کے ایک بہت اتنے دنوں میں اسماعیل کے گھرانے کے ایک آدمی بہت سے خاندانوں اور قبیلوں میں بٹ گئے تھے۔ ان میں ایک مشہور قبیلے کا نام قریش تھا۔ یہ خاص مکے میں آباد تھا اور کعبے کا متولی یعنی انتظام کرنے والا تھا۔ دور دور سے کعبے کے حج کے لیے جو لوگ آتے، جن کو حاجی کہتے ہیں، ان کو ٹھہرانا، کھانا کھلانا، پانی پلانا، کعبہ شریف کے دوسرے کاموں کی دیکھ بھال اسی قبیلے کے ہاتھوں میں تھی۔ اسی لیے یہ قبیلہ سارے عرب ملکوں میں عزت کے ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ اسی قبیلے کے اکثر آدمی تجارت اور سوداگری کا پیشہ کرتے تھے۔ بنی ہاشم، قریش کے قبیلے میں بھی کئی بڑے خاندان تھے۔ ان میں سے ایک بنی ہاشم تھے۔ بنی ہاشم یہ ہاشم کی اولاد تھے۔ ہاشم اس خاندان کے بڑے نامی گرامی شخص تھے۔ حاجیوں کو دل کھول کر کھانا کھلاتے تھے، پینے کے لیے چمڑے کے حوض میں پانی بھرواتے۔ یہ ایک طرح سے مکہ مکرمہ کے امیر تھے۔ قریش کے لیے جو زیادہ تر تجارت اور بیوپار سے روزی کماتے تھے، انہوں نے یہ کیا کہ حبش کے بادشاہ نجاشی اور مصر اور شام کے بادشاہ قیصر سے فرمان لکھوایا کہ ان ملکوں میں قریش کے سوداگر بے روک ٹوک آ جا سکیں۔ پھر عرب کے مختلف قبیلوں میں بھی پھر کر ان سے یہ عہد لیا کہ وہ قریش کے سوداگروں کے قافلے کو نہیں لوٹیں گے، اور قریش کے سوداگر اس کے بدلے میں یہ کریں گے کہ ہر قبیلے کی ضرورت کی چیزیں لے کر خود ان کے پاس جائیں گے۔ عبد المطلب، ہاشم نے اپنی شادی یثرب یعنی مدینہ منورہ کے شہر میں بنو نجار کے خاندان میں کی۔ اس سے ان کا لڑکا پیدا ہوا جس کا اصلی نام تو شیبہ تھا، مگر شہرت عبد المطلب کے نام سے ہوئی۔ عبد المطلب نے بھی جو جوان ہو کر بڑا نام پیدا کیا۔ کعبے کا انتظام بھی ان کے سپرد ہوا۔ کعبے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ایک کنواں تھا جس کا نام زمزم تھا۔ یہ کنواں اتنے دنوں سے پڑا پٹ گیا تھا۔ عبد المطلب نے اس کو صاف کر کے پھر درست کرایا۔ عبد المطلب کی اولاد، عبد المطلب بڑے خوش نصیب تھے۔ عمر بھی بڑی پائی تھی۔ 10 جوان بیٹے تھے، ان میں 5 کسی نہ کسی حیثیت سے بہت مشہور ہوئے۔ نمبر 1 ابو لہب، نمبر 2 ابو طالب، نمبر 3 عبداللہ، نمبر 4 حمزہ، نمبر 5 عباس۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں کہ ابو لہب کون تھا؟ آپ بتائیے۔ کسی کو یاد نہیں؟ ابو لہب کون تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سو رہے ہیں۔ چلیے ہم درس ختم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وجمیع اہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔